رب العالمین بے نیاز، قابل حمد، بے انتہا فیاض، علم والا، کریم، قریب اور دعا قبول کرنے والا ہے۔ اس لیے وہ پسند کرتا ہے کہ اس کے بندے اپنی زبانوں سے اپنی تمام دینی اور دنیاوی حاجات مانگیں، چاہے وہ کم ہوں یا زیادہ، اور یہ چیز اللہ کو پسند ہے۔ بلکہ وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کا بندہ زیادہ سے زیادہ دعا کرے، کیونکہ اس کی دعا کا پھل یقینی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی مسلمان ایسا نہیں جو کوئی دعا مانگے مگر اللہ اسے اس دعا کے بدلے 3 چیزوں میں سے ایک عطا فرماتا ہے، یا تو اسے فوراً وہی چیز دے دیتا ہے، یا اسے آخرت کے لیے محفوظ کر لیتا ہے، یا اسے کے برابر کوئی برائی اس سے دور کر دیتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، پھر تو ہم زیادہ دعا کریں گے اے اللہ کے رسول؟ آپ نے فرمایا، اللہ اور زیادہ دینے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خطبہ جمعہ مسجد نبوی شریف 6 فروری 2026، 18 شعبان 1447 ہجری۔ ترجمہ۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، میں اس کی حمد بیان کرتا ہوں، اس سے مدد چاہتا ہوں اور اس سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اپنے نفسوں کی برائیوں سے اور اپنے برے اعمال سے۔ جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈرو جتنا اس سے ڈرنا چاہیے، اور دیکھو مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا۔ اے لوگو، اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کر کے ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیں۔ اس اللہ سے ڈرو جس کے نام پر ایک دوسرے سے مانگتے ہو، اور رشتے ناطے توڑنے سے بھی بچو، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان ہے۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سیدھی سیدھی یعنی سچی باتیں کیا کرو، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے کام سنوار دے اور تمہارے گناہ معاف فرما دے، اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری کرے گا اس نے بڑی مراد پالی۔ اما بعد، آج کا یہ بیان ایک ایسی عبادت کے بارے میں ہے جسے اللہ عز و جل پسند کرتا ہے اور جس سے وہ خوش ہوتا ہے۔ قرآن میں اللہ نے اس عبادت کا حکم دیا ہے اور اس کے پیارے رسول نے اس کی ترغیب دلائی ہے۔ جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے اس کی راہ پر لگا دیتا ہے، اس کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور اس کے لیے اس کے دروازے کھول دیتا ہے۔ پھر وہ اس کے سائے میں آرام، اس کے اندر روحانی تسکین اور اس کے دامن میں راحت پاتا ہے۔ یہ وہ عبادت ہے جسے انبیاء اور رسولوں نے لازم پکڑا اور صالحین و اولیاء نے اسی پر بھروسہ کیا تو اس کے ذریعے انہوں نے سکون پایا، اس کی شیرینی چکھی اور اس کی برکتیں دیکھیں۔ اللہ کے بندو، دعا عبادت کا مغز اور اس کا جوہر ہے، اس کی سب سے نمایاں اور واضح شکل ہے، بلکہ حقیقت میں دعا ہی عبادت ہے۔ اس لیے کہ دعا کی اصل حقیقت اللہ کے سامنے اپنی محتاجی ظاہر کرنا اور اللہ کے سوا ہر طاقت اور قوت سے برات کا اظہار کرنا ہے، اور یہی بندگی کی علامت ہے۔ دعا میں اللہ عز و جل کی تعریف اور اس کی سخاوت و کرم کو اس کی طرف منسوب کرنے کا مفہوم بھی پایا جاتا ہے۔ نعمان بن بشیر ابن مسعود رضی اللہ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر پر فرماتے ہوئے سنا، دعا ہی عبادت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان پڑھا، اور تمہارے رب نے فرمایا ہے کہ مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ بے شک جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں وہ ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ اسے امام ترمذی نے اپنی جامع میں روایت کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ بندے کا صرف اپنے رب ہی سے دعا کرنا اس کی توحید کے صحیح ہونے، اپنے رب سے محبت رکھنے اور اپنے خالق سے وابستہ ہونے کا سب سے سچا ثبوت ہے۔ بندے کی توحید جتنی مستحکم ہوگی اس کی دعا بھی اتنی ہی عظیم، زیادہ اور وسیع ہوگی۔ بندے کو اپنے مولا سے مانگنے میں لذت محسوس ہوگی اور دعا اس کی عادت اور معمول بن جائے گی۔ دعا کی لذت سے وہی محروم ہوتا ہے جو سزا کا مستحق ہو، اور اس سے دھوکے میں وہی ہے جو بے توفیق اور متکبر ہو۔ دعا طاقتوروں اور کمزوروں دونوں کا ہتھیار ہے، انبیاء اور برگزیدہ لوگوں کی پناہ گاہ ہے، اور اسی کے ذریعے وہ ہر مصیبت کو دور کرنے کا سوال کرتے ہیں۔ خوش نصیب ہے وہ شخص جسے اللہ نے دعا کی محبت دے دی، اسے قبولیت کے اسباب سکھائے، اس کے آداب سے آگاہ کیا اور اسے ان چیزوں سے دور رکھا جو
دعا میں ممنوع ہیں اور قبولیت میں رکاوٹ بنتی ہیں۔ جو بندہ اپنے رب سے اس طرح دعا کرتا ہے جس طرح اس کا رب پسند کرتا ہے، اللہ اسے اپنے قریب کر لیتا ہے، اسے عزت دیتا ہے، پناہ دیتا ہے اور اسے عزیز بناتا ہے۔ اور جسے دعا کی توفیق دے دی گئی اس کی قبولیت چاہی گئی، اور جب بندے کو یہ کنجی دے دی جاتی ہے تو اللہ اس کے لیے دروازے کھولنا چاہتا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں قبولیت کی فکر نہیں کرتا بلکہ دعا کی فکر کرتا ہوں، کیونکہ جب مجھے دعا کی توفیق مل جاتی ہے تو قبولیت بھی اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ چونکہ رب العالمین بے نیاز، قابل حمد، بے انتہا فیاض، علم والا، کریم، قریب اور دعا قبول کرنے والا ہے، اس لیے وہ پسند کرتا ہے کہ اس کے بندے اپنی زبانوں سے اپنی تمام دینی اور دنیاوی حاجات مانگیں، چاہے وہ کم ہوں یا زیادہ، چھوٹی ہوں یا بڑی، اور اس سے وہ سب کچھ طلب کریں جو ان کے لیے نفع مند ہو اور ان سے نقصان دور کرے۔ اس لیے کہ جب بندہ اپنی ضرورت اپنے رب سے مانگتا ہے تو اپنے مالک کے سامنے اپنی حاجت اور اپنی محتاجگی کا اظہار کرتا ہے، اور یہ چیز اللہ کو پسند ہے، بلکہ وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کا بندہ زیادہ سے زیادہ دعا کرے، کیونکہ اس کی دعا کا پھل یقینی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی مسلمان ایسا نہیں جو کوئی دعا مانگے مگر اللہ اسے اس دعا کے بدلے 3 چیزوں میں سے ایک عطا فرماتا ہے، یا تو اسے فوراً وہی چیز دے دیتا ہے، یا اسے آخرت کے لیے محفوظ کر لیتا ہے، یا اسے کے برابر کوئی برائی اس سے دور کر دیتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، پھر تو ہم زیادہ دعا کریں گے اے اللہ کے رسول؟ آپ نے فرمایا، اللہ اور زیادہ دینے والا ہے، اور اللہ یہ بھی چاہتا ہے کہ اس کا بندہ دعا میں اصرار کرے۔ سفیان ابن سعید ثوری فرماتے ہیں، اصرار صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے ہی مناسب اور خوبصورت ہے۔ بندہ جتنا اپنے رب سے اصرار کرتا ہے، رب اسے اتنا ہی زیادہ پسند فرماتا ہے، اسے قریب کر لیتا ہے اور اسے عطا کرتا ہے۔ بندہ اپنے اس رب سے سوال کرتا ہے جس نے اسے پالا، اس پر انعام و احسان کیا، بس اسے چاہیے کہ رغبت کو بلند رکھے اور خوب سوال کرے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم اللہ سے جنت مانگو تو اس سے فردوس مانگو، کیونکہ وہ جنت کا سب سے اعلیٰ اور درمیان کا حصہ ہے اور اس کی چھت رحمان کا عرش ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ یہ پسند کرتا ہے کہ بندہ اپنی ذات میں باعزت اور اپنے رب کے سامنے بچھا ہو، لوگوں سے بے نیاز ہو اور اپنے مالک سے سوال کرنے والا ہو، لوگوں سے بے پرواہ ہو اور اپنے مالک کے سامنے محتاج ہو۔ اور بندے کے لیے یہ بات بہت بری ہے کہ وہ بندوں سے سوال کرتا پھرے، جبکہ اسے اپنے مالک کے ہاں وہ سب کچھ مل سکتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ جو بندہ اپنے رب سے محبت رکھتا ہے اور اسے یاد کرتا ہے، وہ ہر حال میں دعا کرتا ہے، خوشحالی میں بھی اور بدحالی میں بھی وہ دعا کو مشکل حالات کے لیے مؤخر نہیں کرتا۔ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اپنی خوشحالی کے زمانے میں اللہ سے دعا کرو تاکہ وہ تمہاری دعا تمہاری بدحالی کے دن قبول فرما لے۔ ان کی یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے ماخوذ ہے، خوشحالی کے وقت اللہ کو پہچانو، وہ تمہیں بدحالی کے وقت پہچانے گا۔ کتنے ہی بندے ہیں جنہیں ان کا رب مصیبت میں مبتلا کرتا ہے تاکہ انہیں اپنی وسیع رحمت کی طرف لے آئے، ان کی گریہ وزاری والی دعا سننے اور ان کی اشکبار آنکھ دیکھے۔ مومن بھائیو، اللہ نے اپنے بندوں کو سکھایا ہے کہ وہ اسے کیسے پکاریں۔ اس نے فرمایا، اور اللہ کے لیے اچھے اچھے نام ہیں، بس تم اسے انہی ناموں سے پکارو اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے ناموں میں کجروی کرتے ہیں، عنقریب انہیں ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ پس بندہ جتنا اپنے مالک سے دعا کرتے ہوئے اس کے ناموں اور صفات کو ان کے مناسب مقامات پر ذکر کرے گا، نام کے تقاضے کے مطابق اس کے معنی جان کر دعا کرے گا، وہ اللہ کو اتنا ہی زیادہ محبوب ہوگی اور قبولیت کے لیے وہ دعا اتنی ہی قریب ہوگی۔ خاص طور پر جب بندہ اپنے رب کی طرف سچی عاجزی کے ساتھ متوجہ ہو، اس کے سامنے لاچار ہو، اس کے لیے مخلص ہو، اس سے فریاد کرے، اس کے ساتھ ادب سے پیش آئے، پاک صاف ہو، ہاتھ پھیلائے ہوئے قبلہ رو ہو، تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتا ہے، اس کی تکلیف دور کرتا ہے اور اس پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، بھلا کون ہے جو لاچار کی دعا قبول کرتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے اور مصیبت کو دور کرتا ہے۔ مسلمانوں، جو شخص چاہتا ہے کہ دعا قبول ہو تو اس کا دار و مدار 2 باتوں پر ہے۔ پہلی بات یہ کہ اللہ کی فرما برداری کی جائے، اس کی اطاعت اور تابعداری کی جائے۔ اس بارے میں اللہ نے فرمایا، اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو میں قریب ہوں، پکارنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ پس انہیں چاہیے کہ میری بات مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں کہ وہ ہدایت پا جائیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ دعا کے وقت اللہ کے ساتھ بات اب رہا جائے۔ اس بارے میں اللہ نے فرمایا، تم لوگ اپنے پروردگار سے دعا کیا کرو، گڑ گڑا کر کے بھی اور چپکے بھی۔ گڑ گڑانے میں عاجزی اور محتاجی کا مفہوم ہے اور چپکے میں اخلاص کی علامت ہے، اور اس بات کا
احساس ہے کہ رب اپنے پکارنے والے سے قریب ہے، اس کی دعا قبول کرنے والا ہے۔ اسی لیے عاجزی کے ساتھ چپکے دعا کرنا ہولناک مصیبتوں سے نجات کا سبب ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ کہیے کون ہے جو تم کو خشکی اور دریا کی تاریکیوں سے نجات دیتا ہے؟ تم اس کو پکارتے ہو گڑ گڑا کر چپکے کہ اگر تو ہم کو ان سے نجات دے دے تو ہم ضرور شکر کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ کہو اللہ تمہیں اس سے اور تمام مصیبتوں سے نجات دے دے گا۔ یاد رکھو، دعا کے اہم آداب میں سے یہ ہے کہ دعا کرنے والا اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سے آغاز کرے، پھر اللہ کے نبی پر درود سلام بھیجے، پھر اپنے آقا و مالک کی طرف متوجہ ہو کر اپنی حاجت کا سوال کرے۔ کتنے ہی دعا کرنے والے ایسے ہیں جو دعا کرتے ہیں مگر ان کا دل غافل اور بے پرواہ ہوتا ہے۔ اسی طرح دعا کرنے والے کو چاہیے کہ مالک ملک سے سوال کرتے ہوئے ایسے الفاظ اختیار کرے جو اس کی شان اور عظمت کے لائق ہوں۔ امام خطابی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، بندے کو چاہیے کہ وہ دعا اور اپنے رب کی ثنا کے لیے بہترین اور عمدہ ترین الفاظ منتخب کریں جو جامع اور واضح ہوں، کیونکہ یہ دعا بندے کی اپنے مالک کے ساتھ سرگوشی ہے جس کی کوئی اور نظیر نہیں۔ ان کی بات ختم ہوئی۔ اللہ کے بندو، جامع دعائیں وہ دعائیں ہیں جو دنیا و آخرت کی بھلائیوں کو سموئے ہوئی ہوں، الفاظ میں مختصر مگر معنی میں زیادہ ہوں۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا نے خبر دی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جامع دعائیں پسند فرماتے تھے اور ان کے علاوہ دعائیں چھوڑ دیتے تھے۔ اور انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ یہ دعا کرتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ اور جلیل القدر تابعی ثابت بن اسلم بولانی رحمہ اللہ، جو انس رضی اللہ عنہ کے خاص اصحاب میں سے تھے، فرماتے ہیں، میں نے انس رضی اللہ عنہ سے کہا، آپ کے ساتھی چاہتے ہیں کہ آپ ان کے لیے دعا کریں؟ تو انہوں نے کہا، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ثابت نے دوبارہ ان سے دعا کے لیے کہا تو انہوں نے فرمایا کیا تم چاہتے ہو کہ میں تمہارے لیے ایک ایک چیز کا نام لے کر دعا کروں؟ اگر اللہ نے تمہیں دنیا میں بھلائی اور آخرت میں بھلائی دے دی اور تمہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لیا تو گویا اس نے تمہیں ساری بھلائی دے دی۔ دعا کے یقینی آداب میں سے ہے اعضاء و جوارح کا خشوع اور اللہ کے سامنے عاجزی، محتاجی اور انکسار کا اظہار کرنا، اور دعا کو چھپا کر کرنا تاکہ اللہ کے اس حکم کی تعمیل ہو، اپنے رب کو عاجزی کے ساتھ اور چھپ کر پکارو، بے شک وہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور اللہ نے اپنے بندے اور رسول زکریا علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، جب انہوں نے اپنے رب کو چپکے سے پکارا۔ دعا کے موجب قبولیت یقینی آداب میں سے ہے کہ دعا کرنے والا دعا میں جلدی نہ کرے، اور جلدی سے مراد ہے قبولیت میں جلدی چاہنا یا دعا کے قبول ہونے میں دیر محسوس کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک کی دعا قبول کی جاتی ہے جب تک وہ جلدی نہ کرے کہ یہ کہنے لگے، میں نے دعا کی پھر بھی میں نے اپنی دعا قبول ہوتی ہوئی نہیں دیکھی۔ دعا کرنے والا اپنے رب سے اس کے فضل کا خواہاں ہوتا ہے اور وہ بڑی بھلائی اور سیدھے راستے پر گامزن ہوتا ہے۔ اس کے لیے مناسب نہیں کہ اس عبادت سے اکتا جائے، جسے وہ جتنا زیادہ کرے گا اتنا ہی اپنے رب سے قریب ہوگا اور مالک سے اس کا تعلق اتنا بڑھے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی دعا پر اسے ثواب بھی ملتا رہے گا، اور جس قدر وہ دعا کرے گا اسی قدر شر سے محفوظ رہے گا۔ دعا میں جلد بازی کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ آدمی غصے یا تنگی کے وقت اپنے حل و یال اعمال کے لیے بد دعا کر دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور انسان برائی کی دعا ایسے کرتا ہے جیسے بھلائی کی دعا کرتا ہے، اور انسان بڑا جلد باز ہے۔ دعا کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ اس میں شرط نہ لگائے، مثلا یہ نہ کہے، اے اللہ اگر تو چاہے تو مجھے بخش دے، یا کسی سے کہے اللہ تمہاری دعا قبول فرمائے اگر وہ چاہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی یہ نہ کہے، اے اللہ اگر تو چاہے تو مجھے بخش دے، اے اللہ اگر تو چاہے تو مجھ پر رحم فرما، بلکہ پختہ ارادے کے ساتھ سوال کرے، کیونکہ اللہ کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا۔ اللہ کے بندو، بدبختی یہ ہے کہ بندہ دعا میں پوری محنت کرے پھر بھی اس کی دعا قبول نہ ہو، کیونکہ بندہ دعا کے بعض موانع اور اس کی رکاوٹوں میں مبتلا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی دعا سے پناہ مانگی ہے جو سنی نہ جائے۔ جان لو، دعا کی قبولیت کے سب سے سنگین اور نقصان دہ رکاوٹ دعا کرنے والے کا حرام کمائی اور حرام کھانے پینے میں مبتلا ہونا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے شخص کا ذکر فرمایا جس میں قبولیت دعا کی امید دلانے سے والے تمام ظاہری اسباب جمع تھے، جیسے لمبا سفر، پراگندہ حالت، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھانا اور ربوبیت کے نام سے اللہ پر اصرار کرنا، مگر اس کا کھانا حرام، پینا حرام، لباس حرام تھا۔ پھر اس کی دعا کیسے قبول ہوگی جبکہ اس کی یہ حالت ہو، اور اس سے قبولیت کتنی دور ہے۔ دعا کی قبولیت کی رکاوٹوں میں سے یہ بھی ہے کہ دعا کرنے والا اپنی دعا اور مانگ میں اپنے رب کے
मुकर्रर करदा हुदूद से तजावुज़ कर जाए, बस ऐसी सूरत में वो हद से गुज़रने वाला हो जाता है और अल्लाह हद से गुज़रने वालों को पसंद नहीं करता। दुआ में हद से ज़्यादा तजावुज़ करने की बहुत सी सूरतें हैं, जिनमें सबसे बड़ा गुनाह शिर्क पर मुश्तमल दुआ है, जैसे नबियों और औलिया से फरियाद करना, मदद मांगना, क्योंकि दुआ इबादत है और उसे अल्लाह ताला के सिवा किसी और के लिए नहीं किया जा सकता। चुनांचे जिसने अपने रब से दुआ की और उसके साथ किसी और को भी पुकारा तो उसने अल्लाह के साथ शिर्क किया, जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया, और मस्जिद अल्लाह ही के लिए हैं, बस अल्लाह के साथ किसी और को ना पुकारो। और जो उसकी इबादत में उसका शरीक ठहराता है, खुसूसन दुआ मुनाजात जैसी ख़ास इबादत में, तो अल्लाह ने उसे धमकी देते हुए और डराते हुए फरमाया, और जो अल्लाह के साथ किसी दूसरे माबूद को पुकारे जिसके लिए उसके पास कोई दलील नहीं, तो उसका हिसाब उसके रब के पास है, बेशक काफिर लोग कामयाब नहीं होंगे। दुआ में हद से ज़्यादा तजावुज़ करने की एक सूरत यह है कि इंसान गुनाह करने या रिश्तेदारी तोड़ने की दुआ करे, जैसे अपने रब से किसी मुनकर को आसान करने या किसी हराम काम में मदद मांगे या किसी बेगुनाह पर हलाकत, ज़िल्लत, लानत या तबाही की बद्दुआ करे। और अगर ये बद्दुआ किसी करीबी रिश्तेदार के लिए हो तो गुनाह और भी शदीद हो जाता है। और हद से तजावुज़ करने की सूरतों में से है दुआ में गैर ज़रूरी तफसील बयान करना। अब्दुल्ला बिन मुग़फ़्फ़ल रज़ी अल्लाह अन्हु अपने बेटे को ये कहते हुए सुना, ऐ अल्लाह, मैं तुझसे जन्नत में दाखिल होने पर दाहिनी तरफ वाला सफ़ेद महल मांगता हूँ। तो उन्होंने कहा, मेरे बेटे, अल्लाह से जन्नत मांगो और दोज़ख से उसकी पनाह मांगो, क्योंकि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है, यकीनन इस उम्मत में कुछ लोग होंगे जो तहारत और दुआ में हद से तजावुज़ करेंगे। और दुआ में हद से तजावुज़ करने में से है बहुत ज़्यादा बुलंद आवाज़ से और चिल्ला चिल्ला कर दुआ करना। इस अमल की बुराई के लिए ही काफ़ी है कि अल्लाह ऐसा अमल करने वाले को पसंद नहीं करता, फिर कैसे उस तरह की दुआ के ज़रिए भलाई हासिल हो सकती है। अल्लाह ताला फरमाता है, अपने रब को गिड़गिड़ा कर और चुपके चुपके पुकारो, बेशक वो हद से ज़्यादा तजावुज़ करने वालों को पसंद नहीं करता। इमाम कुर्तुबी फरमाते हैं, हद से तजावुज़ करने के कई तरीक़े हैं, जिनमें से एक है बहुत ज़्यादा बुलंद आवाज़ से और चिल्ला चिल्ला कर दुआ करना। इमाम इब्न तैमिया फरमाते हैं, आहिस्ता आवाज़ से दुआ करना अदब के लिहाज से ज़्यादा अजीम है, क्योंकि बादशाहों के सामने आवाज़ें बुलंद नहीं की जाती। और हद से तजावुज़ करने में से है अपने रब से शरई या फितरी तौर पर महाल चीज़ मांगना। शेखुल इस्लाम इमाम अहमद इब्न तैमिया रहमतुल्लाह फरमाते हैं, दुआ में हद से तजावुज़ करने में से ये भी है कि बंदा ऐसी चीज़ मांगे जिसे रब नहीं करेगा, जैसे नबियों के दर्जात मांगना जबकि वो उनमें से नहीं, या मुशरिकों के लिए मग़फ़िरत मांगना, और इसी तरह की दूसरी चीज़ें, या अल्लाह से ऐसी चीज़ मांगना जिसमें अल्लाह की नाफरमानी हो, जैसे उसे कुफ्र, फिस्क और नाफरमानी में मदद मांगना। और दुआ में हद से तजावुज़ करने में से है दुआ करने वाला बाज़ ख़ास मकामात को, जैसे कबूर, अंबिया सालिहीन के आसार वाली जगहों को दुआ के लिए मखसूस कर ले और उनके पास दुआ करने को दूसरी जगहों से अफजल समझे, बगैर इसके कुरान और सुन्नत से उस तख़सीस की कोई दलील हो। अल्लाह मुझे और आप सबको अपनी अजीम किताब के तरीक़े और अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के ज़रिए नफ़ा पहुँचाए। मैं अपनी ये बात कहता हूँ और अपने लिए आप सबके लिए अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करता हूँ। हर किस्म की तारीफ़ अल्लाह के लिए है। उसने अपने बंदों पर एहसान किया बई तौर के उसने उनके लिए अपने दरवाज़े खोले, उन्हें दुआ करने का हुक्म दिया और दुआ कबूल करने का उनसे वादा किया। मैं उसकी हम्द बयान करता हूँ और हम्द भी उसकी नेमतों में से है, और मैं उससे उसके मज़ीद फ़ज़ल व करम का सवाल करता हूँ। और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद उसके बंदे और रसूल ख़ातिमुल अंबिया हैं। जब तक ज़मीन व आसमान रहें उन पर और उनके नेको मुत्तकी आलो अस्हाब पर दायमी दुरूद नाजिल हो और बहुत ज़्यादा सलामती हो। अम्मा बाद, अल्लाह के बंदो, तौफ़ीक़ याफ्ता बंदा वो है जो अपने रब से दुआ करने के लिए सबसे मुअज़्ज़ज़ औक़ात व हालात इख्तियार करता है और सबसे अफजल दुआएं तलाश करता है। चुनांचे वो मग़फ़िरत की तलब के लिए रात के आखिरी हिस्से का क़स्द करता है, जब अल्लाह सुब्हानहू आसमान दुनिया पर इस तरह नाजिल होता है जिस तरह उसकी अज़मत व जलाल के शाये निशान है, और वो अपने रब से अज़ान व इक़ामत के दरमियान उसका फ़ज़ल मांगता है, और जुमा के दिन की आखिरी घड़ियों में और अपनी नमाज के सजदों में और फ़जीलत वाले मुअज़्ज़म ज़मानों में, जैसे रमज़ान के आखिरी अशरे में, ज़िलहिज्जा के पहले अशरे में, और इबादतों के मुकम्मल होने पर जैसे हज में और नमाज के आखिरी हिस्से में बतौर ख़ास सलाम से पहले, जैसे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर किया करते थे। और जहाँ तक हालात की बात है तो हर उस हाल में जिसमें बंदा अपने दिल की सफाई, नीयत का इखलास, दुरुस्त समत और रग़बत की सच्चाई पाता हो, सबसे अच्छी और जामे दुआएं करता है। ईमानी भाइयों, सबसे अच्छी और जामे दुआएं वो हैं जो कुरान करीम में वारिद हुई हैं, क्योंकि उन्हें अल्लाह ने कहा है,
وہ اللہ کی کہی ہوئی ہیں اور اپنے بندوں کی ان کی طرف رہنمائی کی ہے، اور اللہ نے اپنے بندوں کی ان کی طرف رہنمائی کی ہے اور برگزیدہ پیغمبروں کی دعاؤں میں سے بیان کیا ہے۔ ان دعاؤں میں سے بعض دعائیں متقیوں اور عارفوں کے امام محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حنفاء کے امام آپ کے باپ ابراہیم علیہ السلام اور عظیم رسول آپ کے بھائیوں کی ہیں، جو جاننے والوں میں اللہ کو سب سے زیادہ جانتے ہیں اور سب سے زیادہ اس کی صفات کی معرفت رکھتے ہیں۔ اور عظیم و جلیل تابعی امام محمد بن سیرین سے نماز میں دعا کے سلسلے میں پوچھا گیا تو فرمایا ان کی محبوب ترین دعائیں وہ تھیں جو قرآن کے مطابق ہوتیں۔ برکتوں توسل کے اعتبار سے سب سے اچھی اور بابرکت اور سب سے زیادہ نگہداشت، توجہ اور حفاظت کی مستحق متقیوں کے امام، سالکین کے قدوہ اور پوری مخلوقات میں سب سے بہتر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان دعاؤں کے ساتھ دعا کرنے والا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی برکت پاتا ہے، اور اس لیے بھی کہ لوگ جو دعائیں بطور خود اختیار کرتے ہیں ان میں اکثر غلطیاں راہ پا جاتی ہیں۔ اللہ کے بندو، کیا ہی گھاٹے کا سودا ہے اس کا جو کتاب اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ثابت دعائیں چھوڑ دیتا ہے، انہیں نہیں مانگتا اور دوسری دعائیں تلاش کرتا ہے اور ان کی پابندی کرتا ہے۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اذکار اور دعائیں سب سے افضل عبادتیں ہیں، اور عبادتوں کی بنیاد توقیفی ہیں اور ان کی بنیاد اتباع ہے، خواہش نفس اور بدعت نہیں۔ چنانچہ نبی دعائیں اور اذکار سب سے اچھی دعائیں اور اذکار ہیں جن کی تلاش دعا کرنے والا کرتا ہے، اور ان اذکار و ادعیہ کو اپنانے والا امان و سلامتی کی راہ پر ہے، اور ان کے فوائد و نتائج زبان بیان نہیں کر سکتی اور انسان ان کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ قاضی ایاز رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے دعا کرنے کا حکم دیا، اپنی کتاب میں اپنی مخلوقات کو دعا سکھلایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دعا کرنا سکھلایا، اور اس میں کئی چیزیں اکٹھی ہو گئیں، توحید کا علم، زبان کی معرفت اور امت کی خیر خواہی۔ چنانچہ کسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں سے نہیں ادھر ادھر پھرنا چاہیے۔ سب سے عظیم، نفع بخش اور محکم دعائیں وہ ہیں جو اس مقصد تک پہنچانے والی ہوں جس کے لیے انس و جن پیدا کیے گئے ہیں، اور وہ ہے اللہ رب العالمین کے لیے بندگی کو پورا کرنا۔ اسی لیے پوری سورہ فاتحہ دعا ہے جس کی ابتدا اللہ کی ثنا سے ہوتی ہے اور اختتام اس سے ہدایت کے سوال پر ہوتا ہے۔ بندہ دن و رات بار بار اس کی تلاوت کرتا ہے کہ دعا کی شکل میں جو خیر محض اس میں ہے اسے حاصل کرے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ عنہ کو نصیحت کی کہ وہ ہر نماز کے بعد یہ کہنا نہ بھولیں، اے اللہ تو میری مدد کر اپنے ذکر، شکر اور اچھی عبادت پر۔ اور اللہ سے کسی چیز کی دعا نہیں کی گئی جو اسے عافیت سے زیادہ محبوب ہو، اس لیے کہ عافیت تمام شر اور اس کے اسباب سے نجات کا جامع کلمہ ہے۔ مسلمانوں، تم اپنے اس دن ہدایت کی ہوئی رحمت اور عطا کی گئی نعمت ہمارے نبی محبوب اور سردار محمد بن عبداللہ پر خوب خوب درود و سلام بھیجو۔ اے اللہ درود و سلام اور برکتیں نازل کر آپ پر، آپ کی پاکیزہ آل پر، اور اللہ تو راضی ہو جا تمام برگزیدہ صحابہ کرام سے، تابعین سے، اور انہی کے ساتھ اپنے فضل و کرم سے ہم سے بھی۔ اے عزیز و غفار، اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا کر، شرک اور مشرکین کو ذلیل کر، تو اپنے دشمن دین کے دشمنوں کو تباہ کر۔ اے اللہ کمزور مسلمانوں کا معین و مددگار اور ناصر و حامی ہو جا۔ اے اللہ فلسطین میں تو ان کا ہو جا، اے قوی و عزیز، اے سب سے اچھے مددگار۔ اے اللہ ہماری سرحدوں کی حفاظت فرما، ہمارے سپاہیوں کو غلبہ عطا کر، ہمیں ہمارے گھر اور وطنوں میں امن دے۔ اے اللہ ہمارے سربراہ خادم حرمین شریفین کو اس چیز کی توفیق دے جو تجھے پسند کرتا ہے اور جس سے تو راضی ہوتا ہے، انہیں نیکی اور تقوی کی راہ پر چلائے رب العالمین۔ ان کی اور ان کے ولی عہد کی ان معاملات میں مدد فرما جن میں لوگوں اور ملک کی بھلائی ہو۔ پاک ہے ہمارا رب جو بہت بڑی عزت والا ہے ہر اس چیز سے جو مشرک بیان کرتے ہیں۔ پیغمبروں پر سلام ہے اور سب طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو سارے جہان کا رب ہے۔ مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے یوٹیوب چینل دنیا و دین، قرآن مجید کے ترجمہ و تفسیر کو سننے سمجھنے کے لیے اور دینی سوالات کے فری جوابات کے لیے واٹس ایپ گروپس میں شامل ہونے کے لیے 00923167983575 00923352520207 0096653489128 0092
3338611797۔ نماز، مصنون اذکار اور قرآن سمجھ کر پڑھیں، دوسروں کو بھی دعوت دیں۔